آزاداری بھی کرنی ہے، تو جیسوں کو تیسا جواب ہی دیا جا سکتا ہے۔ آئیے منطقی جواب اور بات کو مکمل کرتا چلوں۔ یہ جو ہم پہ ہر سال اعتراض ہوتا ہے کہ 1400 سال سے ہم کیوں امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہر سال آزاداری کی کیا ضرورت، ہر سال مجلس سید الشہداء کی ضرورت، وہ بھی اتنی مجلس ماشاءاللہ جو ہمارے خطے میں ہوتی ہیں، کیا کہنا سبحان اللہ۔ تو اس کا جواب سنیے۔ فلسفے کا آغاز ہوا یونان کی سرزمین سے۔ اہل علم تشریف فرمائیں، اس کو بھی مختصراً پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ فلسفہ جو علم عقلی ہے، جس میں منطق پہ بات ہوتی ہے، جس میں عقل کی بات ہوتی ہے، اور چونکہ میں خود فلسفے کا طالب علم ہوں لہٰذا میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں۔ یونان سے فلسفے کا آغاز ہوا۔ آج سے 2500 سال پہلے ایک ایسا فلسفی گزرا ہے کہ بچہ بچہ بھی اس کے نام سے واقف اور آشنا ہے، جس کو سقراط کہا جاتا ہے۔ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے زمانے کے باطل خداؤں کی نفی کی۔ اس زمانے میں بت پرستی رائج تھی، یہ جناب عیسیٰ سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، 450 تقریباً 470 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بت پرستی رائج تھی، ایسے دور میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بت پرستی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود بت کو بناتے ہیں، ہم خود بت کو بنانے کے بعد اس کو پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جس کو پوجا جا رہا ہے کم سے کم طاقت میں تو ہم سے بہتر ہو، صلاحیت میں تو ہم سے بہتر ہو۔ مجھے نہیں معلوم، شاید میرے بھائی نے اس مصرے کو پڑھا تھا اور میں اس جملے کو پھر سے دہراتا چلوں۔ جس زمانے میں ظالم ہو حکومت ساتھ ہی ساتھ اقتدار میں ہو، تو اس کے خلاف اسٹینڈ لینا اور بولنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ خاموش رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسا آپ نے مصرے میں پڑھا تھا، کیا کہا تھا کہ بھائی حق کا اظہار کرنا، باطل کے خلاف کھڑا ہونا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، خاموش رہ جاتے ہیں لوگ۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا کا ہر انسان خاموش ہو جائے، لیکن جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے کبھی بھی مصلحت کی چادر نہیں اوڑھ سکتا۔ اور اگر مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں تو زیارت وارثہ کو طاق پہ رکھ دیجئے، پڑھنا بند کر دیجئے، جہاں پہ صاف طور سے اعلان ہو رہا ہے اشہدو انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، اور پھر آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لعنت بیچتے کس کے اوپر؟ لعن اللہ امۃ قتلت کا، ولعن اللہ امۃ ظلمت کا، ولعن اللہ امۃ سمیت بذالک فرضیت بہ۔ لعنت ہو ان پہ بھی جنہوں نے قتل کیا، لعنت ہو ان پہ بھی جنہوں نے ظلم کیا، اور ان پہ بھی لعنت جو یہ سارے ظلم کو دیکھ رہے تھے اور مصلحت کا شکار تھے۔ اب یہ مصلحت پسند افراد، مجھے اجازت دیجیے گا، پیغام لہذا پہنچانا ضروری ہے، چاہے یہ مصلحت پسند افراد خطیب ہوں، شاعر ہوں، نوحہ خان ہوں، منقبت خان ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ جس نے بھی مصلحت کا لبادہ اوڑھ لیا اور ظالم حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس نے حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ میں نہیں جانتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کی دلیلیں اپنے پاس ہیں، سب کا عذر اپنے پاس ہے۔ جس وقت آپ سید الشہداء کا سامنا کریں گے روز محشر کہہ دیجیے گا یہ عذر تھا، ہمارے سامنے نہ پیش کیجیے، اپنے بہانے کو امام کے سامنے پیش کیے، مولا اسی لیے خاموش تھے، یزید وقت کے مقابلے میں نہیں بول پا رہے تھے۔ اگر سچا حسینی ہوگا تو اپنی بھی قربانی دے گا، اپنے اہل و عیال کی قربانی بھی دے گا، لیکن حسین کے پیغام کو آگے پہنچائے گا، اور پہنچایا ہے۔ خدا شہداء کے درجات بلند کرے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، جب بھی ظالم حکمران ہو اس کے خلاف بولنا آسان نہیں ہوتا۔ بس بات میں نے سمیٹ دی، آخری بات۔ تو سقراط کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں آپ کے عقیدے کو نہیں مانتا، اور اس نے اپنے شاگردوں کی ایک تعداد بنا لی، اچھے خاصے شاگرد ہو گئے۔ اچھا، حق بات کی سب سے بڑی نشانی بھی یہ ہوتی ہے، چاہے مختصر ہی صحیح، لیکن وہ افراد جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اہل بصیرت ہوتے ہیں، جو صاحب فہم ہوتے ہیں۔ تو سقراط نے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور لوگ ان سے جذب ہونے لگے۔ جو اس زمانے کا حاکم تھا، یا یوں کہہ لیجیے جو حکومت وہاں پہ تھی، حکمران تھے، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں۔ انہوں نے سقراط کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ جو تم پیش کر رہے ہو اپنا نظریہ، اپنے اس نظریے سے دستبردار ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کہا کیا کر لیجیے گا؟ کہا یہ کر دیں گے کہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، ورنہ تم بھی ہماری طرح بت پرستی کرو، ہمارے عقیدے کے خلاف نہ بولو۔ سقراط نے کہا آپ کو جو کرنا ہو کریے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اب حق ہمارے لیے روشن ہو چکا ہے۔ پتہ چلا اگر حق والوں کے لیے حق روشن ہو جائے تو پھر اب خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ ظالم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب دنیا نہ پوچھے صاحب کیوں سید الشہداء نے مدینہ چھوڑ دیا، رک گئے ہوتے مدینے میں، آگے نہ بڑھے ہوتے، بہت سے لوگ آئے تھے مشورہ دینے کے لیے۔ اگر امام رک گئے ہوتے مدینے کے اندر تو پھر اس کے چہرے سے نقاب کون اتارتا، اس کی کرتوتیں کون دنیا والوں کے سامنے لاتا؟ کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ امام نے اسی لیے قیام کیا۔ بہر کیا واقعہ مختصر کرتا چلوں، اور حاکم نے سقراط کو سزا سنا دی، جاؤ زندان میں، کل کے دن جب نمودار ہوگا تمہیں زہر کا پیالہ پینا پڑے گا۔ اس نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم پی لیں گے۔
لیکن سقراط کے چونکہ شاگرد بھی تھے، چاہنے والے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ کوئی راستہ نکالتے ہیں بچنے کا، اور انہوں نے وہ راستہ اپنایا جو ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی سب اپناتے ہیں کہیں نہ کہیں. جا کے جو زندان بان تھا، دروغہ تھا، اس کو پکڑا، کچھ پیسے اس کے حوالے کیے، درہم دینار جو بھی رہا ہو، اور کہا کہ ایسا کرو کہ کسی بھی طریقے سے رات کی تاریکی میں میرا استاد بچ جائے، اس کی جان بچ جائے، ہم لوگ شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، نہ یہاں رہیں گے نہ ہم اپنی تبلیغ کو آگے بڑھائیں گے. سارا اہتمام ہو گیا، ساری تیاری ہوگی، خوبصورت پیغام ہے، ذہنوں میں پہنچائے تو دعاؤں سے نوازے گا اور آگے بھی منتقل کیجیے گا. اس کے شاگرد رات کی تاریکی میں اس کے پاس آئے سقراط کے، اور آگے کہتے ہیں کہ ہم نے سارا بندوبست کر لیا ہے، رات کی تاریکی میں فرار کر لیں گے. سقراط نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، جو بھی ارادہ کیا ہے اسے دستبردار ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں قتل ہونا گوارا کروں گا لیکن بھاگنا گوارا نہیں کروں گا. اب کوئی نہ کہے کہ ہمارے رہبر شہید نے کیوں بنکر کا انتخاب نہیں کیا، کیوں میدان میں آ گئے. چھپ گئے ہوتے نا، چھپ جاتے تو کیا ہوتا، چھپ جاتے تو رہبر بچ جاتے، لیکن مقصد رہبری فوت ہو جاتا. یہی جملہ سقراط نے کہا. سقراط نے کہا اگر میں چلا گیا تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن میرا مقصد، میرا نتیجہ، میری محنت، میرا خیال مر جائے گا اور فوت ہو جائے گا. یہی جملہ سید الشہداء نے کہا تھا، اگر میں مدینے میں رہ گیا حسین تو بچ جائے گا لیکن مقصد حسین ختم ہو جائے گا، لہٰذا مجھے قربانی دینی ہے اور سب کی قربانی دے دوں گا، اپنے بھرے گھر کی قربانی دے دوں گا. سقراط نکل گیا، لیکن ہوا کیا؟ جو نتیجہ دینا تھا. بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ہر سال امام حسین کا ذکر کیوں، ہر سال عزاداری کیوں، یہ بار بار کیوں تذکرہ کیا جاتا ہے؟ جواب سنیے. جب سقراط کا یہ واقعہ گزر گیا، یونان کے فلسفے کا ساری دنیا قصیدہ پڑھنے لگی، ابھی چند سو سال پہلے اسی کیس کو دوبارہ سے کھولا گیا اور باقاعدہ مقدمہ دائر ہوا. کس کی طرف سے؟ سقراط کے چاہنے والوں کی طرف سے. میں نے کہا بھائی میں نے تو سنا تھا کہ یونانی بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، فلاسفر ہے بہرحال، پڑھے لکھے ماشاءاللہ، یہ کیا احمقانہ پن ہے کہ جو واقعہ 2500 سال پہلے گزرا تھا اب اس کے مقدمے کو کھولا جا رہا ہے، اس پہ بحث کی جا رہی ہے، گفتگو کی جا رہی ہے. جب سوال کیا تو جواب یہ ملا کہ شاید آپ کو خبر نہیں کہ سقراط بھی یونان کا رہنے والا تھا. نتیجہ ہے لب لباب ہے پوری مجلس کا، سقراط بھی یونان کا رہنے والا تھا. وہ بادشاہ ظالم جو تھا جس نے فیصلہ سنایا تھا وہ بھی یونان کا رہنے والا تھا، اور ہم بھی یونان کے رہنے والے ہیں. لفظیں بدلوں تب لطف آئے گا. سقراط بھی تھا یونانی، بادشاہ ظالم بھی تھا یونانی، اور ہم بھی یونانی. یہ 2500 سال کے بعد ہم نے کیس کو اس لیے کھولا ہے تاکہ ساری دنیا کو بتا دیں ہم سقراط والے یونانی ہیں، ظالم بادشاہ والے یونانی. بات ختم ہو گئی عزاداروں. اب کوئی آپ سے سوال کرے یہ 1400 سال کے بعد سید الشہداء کا ذکر کیوں، کریم کربلا کا تذکرہ کیوں، تو دنیا والوں کو بتائیے گا مسلمان خیمہ یزیدی میں بھی تھے، مسلمان خیمہ حسینی میں بھی تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے وہاں بھی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے وہاں بھی، محمد رسول اللہ کہنے والے وہاں بھی، محمد رسول اللہ کہنے والے یہاں بھی، اور ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور آج 14 صدیوں کے بعد حسین کا تذکرہ کر کے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں ہم حسین والے مسلمان ہیں، یزید والے مسلمان نہیں ہیں. ہمارا تعلق کسی ایسے اسلام سے نہیں ہے جو معصوم کے خون بہانے پہ فخر محسوس کرے. ہم کسی ایسے اسلام کو نہیں مانتے. ایسے اسلام کو خدا حافظ ہو جائے جہاں اللہ اکبر کہہ کے گردنیں کاٹ دی جائیں.